أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. ولوطا اذ قال لقومه، اور حضرت لوط علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، کیا تم بے حیائی کے کاموں کی طرف آتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے پورے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا، تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے یہ بے حیائی نہیں کی. انکم لتأتون الرجال، اور وہ بے حیائی کیا ہے، انکم کہ بے شک تم، لتأتون الرجال مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، عورتوں کے بجائے، شرعی نکاح کے بجائے تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے. بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ تمام حدیں پھلانگ چکے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو، مسرفون جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو. وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، کہ ان کو نکال دو اپنی بستی سے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے ان کے بارے میں ان بستی والوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنے بیٹھے ہیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، چنانچہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو تم دیکھ لو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام حاران تھا، تو یہ حاران کے بیٹے تھے، تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سگے بھتیجے تھے. یہ بھی عراق میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ساتھ رہتے تھے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو وہ تو شام کی طرف چلے گئے، لیکن لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اردن کے شہر سدوم کی طرف چلے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. یہ قوم ایسی تھی جو کہ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بے حیائی اور گناہ کے اندر مبتلا تھی کہ وہ کام اور بے حیائی اس سے پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور لوط علیہ السلام کی قوم تک کسی نے یہ بے حیائی کا عمل نہیں کیا تھا. یعنی کہ ہم جنس پرستی، مرد سے اپنی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے، تو یہ گناہ ایسا تھا، اس لیے ان کی سزا بھی سب سے انفرادی اور الگ طور پر ابھی ہم پڑھیں کہ 4 طرح کی سزائیں جو ہیں وہ ان پر آئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ قوم ایسی تھی جو کفر کرتی، شرک کرتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کرتی کہ جو بے حیائی اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، جس کو لواطت کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو لواطت کروانے والے ہیں، اقتلوا الفاعل والمفعول، دونوں کو قتل کر دیا جائے. اس کی سزا شریعت نے باقاعدہ طور پر ذکر نہیں کی، لیکن ائمہ کرام کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے تو وہ بیان فرماتے ہیں
مختلف سزائیں بیان کی، فرمایا کہ ایسا عمل کرنے والوں کو ایک بڑی اونچی عمارت سے دھکا دے دیا جائے، کسی نے کہا سزائے موت دے دی جائے، کسی نے کہا کہ ان کو جو ہے موقع دیا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے، مختلف۔ فرمایا کہ اس جرم کو بند کرنا ہے وہ جیسے بھی ہو سکے اس کو کرنا ہے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ باہر کے ممالک میں، یورپین ممالک میں قانون پاس کیے جاتے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، حالانکہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور جب اس عمل سے ان کو خبردار کیا اور ان سے کہا کہ یہ عمل نہ کیا کرو، تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو، یہ جرم انتہائی بدترین ہے، اس کی سزا بہت سخت ہو سکتی ہے، تو جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو ظاہر ہے کہ یہ خود غلطی پر تھے، یہ خود گناہ پر تھے، ان کے پاس جواب تو تھا کوئی نہیں، دلیل تو اس کی تھی کوئی نہیں، تو لہٰذا جب انسان کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ گالیوں پر اتر آتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ان کو یہاں سے نکال دو، لوط علیہ السلام، ان کے گھر والے، ان کے ماننے والے، ان کو یہاں سے نکال دو، یہ بڑے صوفی بنے بیٹھے ہیں، یہ بڑے پاک باز بنے بیٹھے ہیں، یہ بڑے اپنے آپ کو پاکیزہ کہنے والے ہیں۔ آج بھی معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کو نماز کی تلقین کرتا ہے، کسی کو سود کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے، کسی کو کیا تو وہ کہتا ہے پتہ ہے ہمیں تم کتنے دین پر عمل کرنے والے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ تمہاری ماضی کی زندگی کیسی ہے، ہمیں پتہ ہے تم جو ہے کیسا مال کماتے ہو، اور بری بری بدگمانیاں جو ہیں ہم لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو اس سے سختی سے منع فرمایا ہے ایسا سوچنا، ایسا کہنا، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے، اپنے ایمان کو بچانے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر قرآن کی بات ذکر کی جائے، حدیث کی ایسی بات ذکر کی جائے کہ جس کے خلاف ہمارا عمل ہے، ہم اس بات کو سن کر خاموش ہو جائیں۔ اگر ہمارا عمل نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے توفیق مانگی جائے، دعائیں کی جائیں، توبہ کی جائے، لیکن یہ کہنا ہاں اس عمل کی کوئی بنیاد نہیں، یا پھر اس میں تعویلیں پیش کرنا کہ میں اس لیے عمل نہیں کرتا، یہ وجہ ہے، تو اس میں وجوہات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ بات کو قبول کرتے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں ہی کو بستی سے نکال دیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ان کی بیوی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے جو گھر والے ان پر ایمان لا چکے تھے یا عام ایمان والے، ان کو تو بچا لیا، لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کو بھی ہلاک کر دیا اور اس کو بھی عذاب دے دیا۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے پر عذاب آیا تھا۔ غرض بات یہ ہے جو ایمان نہیں لائے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں ایمان کے ساتھ اور نبی کے ساتھ، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی بخشش نہیں ہے، کسی قسم کی اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ تو جب ایسا نہ ہوا تو ان کو بھی عذاب دے دیا گیا، اور اس وقت میں گنجائش تھی کہ غیر مسلم مسلمان آپس میں جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 16 سال بعد تک اسی طریقے سے جاری رہا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کے نکاح تک جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ کیے، لیکن اس کے بعد جب حکم آ گیا کہ کوئی نکاح نہیں کر سکتا سوائے مسلمان کے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کے بعد منع فرما دیا۔ اور آج اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک اہل کتاب کا معاملہ ہے تو اہل کتاب صحیح طریقے سے آج کل پائے ہی نہیں جاتے، اس لیے ان کے درمیان بھی اب نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ سب کے سب جو ہے اصل میں ہوا ایسا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام ایسے نبی ہیں جو اس بستی کے، صدوم بستی کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ باہر سے عراق سے آئے تھے۔ عراق کا ایک جگہ تھی جس کو آج کل بابل کہا جاتا ہے، اس وقت اسے کوفہ کہا جاتا تھا، کاف واو سے یا کوسا اس کو کہا جاتا تھا۔ تو وہاں کے رہنے والے تھے، اور اللہ پاک نے حکم دیا اور یہ اس بستی میں چلے گئے اور اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، اللہ نے معجزات بھی دیے، تو انہوں نے نکاح بھی اسی بستی میں کیا۔ تو بہرحال ان کی جو بیوی تھی ان پر ایمان نہ لائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے کے سارے نافرمانوں پر عذاب نازل کیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھتے نہیں ہو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ 4 طرح کے عذاب پورے قرآن کریم میں قوم لوط کے حوالے سے ذکر کیے۔ فرمایا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا گیا، ان کی بینائی کو ختم کر دیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ صیحۃ، زوردار فرشتے نے
چیخا جس آواز کو یہ برداشت نہ کر سکے، اور اسی طریقے سے ان کے سینے پھٹ گئے، اور فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا، ان کو اٹھایا گیا اور پٹخ دیا گیا زمین پر، یہ عذاب آئے اور بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ آج جہاں پر یہ قوم آباد تھی وہاں پر آج بھی ایک دریا موجود ہے جس کو بحر میت کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر زندگی ناممکن ہے، اس کے اندر کوئی، اس پانی کے اندر کوئی جاندار نہیں ہے، کسی کی زندگی وہاں پر جو ہے وہ ممکن نہیں، کوئی جانور، کوئی مچھلی، کوئی ایسی چیز اس کے اندر جاتی ہے تو وہ مر جاتی ہے، زندگی نہیں رہ سکتی۔ تو یعنی ایسا اللہ پاک نے آج بھی عبرت کے طور پر وہ جگہ آج بھی موجود ہے، ہم سرچ کرتے ہیں تو سامنے آ سکتی ہے، اسی طریقے سے تاریخ اس کی موجود ہے۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، تمام گناہ بہت برے، لیکن جو بے حیائی کا عمل، خصوصاً ہم جنسی کا جو عمل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً ذرہ برابر بھی پسند کیا، بلکہ اس میں گنجائش کی جو ہے وہ بھی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، بے حیائی سے، برے اعمال سے، بے پردگی سے، اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔